سر صدیقی صاحب جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا مجھے ہتھ کڑی لگی، اور اس پہ ہتھ کڑی جب کھولی گئی تو اس کا ایک سرخ نشان تھا، اور مجھے پولیس والے نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد مٹ جائے گا۔ سر آپ کا وہ نشان مٹ گیا، بلوچستان والوں کا یہ نشان ابھی تک باقی ہے، اور یہ ابھی تک جب سے پاکستان بنا ہے یہ نشان ابھی تک باقی ہے۔ ہمارا یہ نشان نہیں مٹا، ہم چھاچ کے جلے ہوئے ہیں، دودھ بھی جو ہے وہ ہم کو پھونک پھونک کے پینا پڑتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے سر ایسا ہے کہ بظاہر اس وقت جو اس امینڈمنٹ کو اپوز کرے گا، ایک تو امینڈمنٹ ہماری ہیں، مگر جو ٹریجری کی امینڈمنٹس ہیں، بظاہر یہ لگے گا کہ جو ان امینڈمنٹس کو اپوز کر رہا ہے، ٹریجری کی امینڈمنٹس کو پرپوز کر رہا ہے، وہ شاید کوئی دہشت گردی کی حمایت کر رہا ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی دہشت گرد بھی نہیں۔ سنی نہیں جی سر، ابھی امینڈمنٹ سنی نہیں ہے آپ کی؟ سر میں چونکہ میرے پاس آ گئی ہیں، میں اس کو پڑھوں گا بھی آپ کے سامنے، اور آپ ایک منٹ مجھے دے دیجیے، بلکہ اتنا ٹائم دے دیجیے جتنا آپ نے پارٹیوں کو دیا ہے، سب پارٹیوں کو دیا ہے، بلکہ ایک پارٹی کے اندر دو لوگوں کو بھی دیا ہے سر۔ تو سر ایسا ہے کہ کون سی پارٹی کو دو دیے ہیں؟ کس پارٹی کو؟ پی ٹی آئی کو دو دیا ہے، اپنا نون لیگ کو دو دیا ہے۔ ان کو لا، اچھا آپ وزیر ہیں سر، مجھے بات کر لینے دیجئے سر۔ بات آ گئے سر، ایک سپریشن اپوز کی گئی۔ سر کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو قوانین دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے ملک وطن عزیز میں آئے، تو یہ درد جو ہے وہ بڑھتا گیا جوں دوا کی، جوں انہوں نے یہ دہشت گردی کے حوالے سے قوانین بنانے شروع کیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملات بڑھتے گئے ہیں، کم نہیں ہوئے۔ تو جب کوئی چیز کم نہیں ہوتی تو اس کا وہ جو علاج جو آپ نے سوچا ہوا ہے، وہ یقیناً وہ علاج درست نہیں ہے۔ اس علاج کو درست کرنا چاہیے، نہ کہ مزید اس کو سخت کرنا چاہیے۔ سر یہ جو امینڈمنٹ پرپوز کر رہے ہیں، اور جس کو کمیٹی میں لے جانے پہ، ایک طرف تو میرے دوست، میرے بھائی تارڑ صاحب جو ہے نا، وہ علی ظفر صاحب کی، ہم سب کی جو ہے نا وہ بہت تعریف کرتے ہیں کہ جی وہ لا کمیٹی میں جو ہے نا بڑے اچھے وکیل ہیں، مگر اس کے بعد اگر ایک دن میں، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے یہ معاملہ کمیٹی میں چلا جاتا، اور اس کی نوک پلک اگر درست ہو جاتی، تو کوئی قیامت نہیں آنی تھی، اور قیامت شاید اس دن آئے گی یا اس وقت آئے گی جب یہ 90 دن کی بات آئے گی، اور اس میں سے ایک شخص بھی ایسا ہوگا جس کو آپ نے 90 دن اس قانون کے نیچے ڈیٹین کیا ہوگا، اور وہ 90 دن کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کو غلط ڈیٹین کیا تھا۔ آپ سیکشن 27 کا 10 دفعہ حوالہ دیجئے، مگر کیا باقی 182 211 میں جو ہے وہ کبھی کسی کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ کوئی اگر آپ کو آج تک یاد ہے کہ سیکشن 27 کو کبھی آج تک انووک کیا گیا ہے؟ کم از کم مجھے اپنی 40 سالہ پریکٹس میں یہ یاد نہیں ہے کہ 182 211 میں کسی کے خلاف کارروائی ہوئی ہو، یا 1997 کے بعد سیکشن 27 کبھی انووک ہوئی ہو۔ سر اس کے ساتھ ساتھ جب یہ امینڈمنٹ انٹروڈیوس کی گئی ہے، اس میں 1-2 چیزیں جو ہے وہ بالکل سمجھ میں نہیں آنے کی۔ پہلے تو 90 دن کی بات کی گئی ہے، مگر اس کی جب پروویژو دیکھیں گے آپ سر، تو پروویژو میں سر provided that detention of such person including detention of a further period after 3 months۔ یہ detention of further period after 3 months کیا ہے سر؟ یعنی 90 days تو ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ فردر پیریڈ جو ہے وہ کتنا ہے؟ یہ کس طرح کی ایک ویک قسم کی قانون سازی کی گئی ہے، اور یہ کس طرح سے ہوگا کہ فردر پیریڈ کہاں سے آئے گا، اور یہ کس طرح سے آئے گا؟ shall be subject to provision of article 10 of the constitution۔ اب article 10 of the constitution کو دیکھیں گے، یہ سر مس گائیڈ کرنے کے لیے article 10 جو ہے نا یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے۔ article 10 کا
پہلا حصہ دیکھیں, آرٹیکل 10(1) دیکھیں, آرٹیکل 10(2) دیکھیں, تو اس میں تو بہت ساری چیزوں کی گارنٹی ہے, مگر جہاں پہ پریونٹیو ڈیٹینشن آ جائے گی وہاں پہ تو آرٹیکل 10 سب سیکشن 3 آ جائے گا. تو یعنی اس سب کچھ جو سہولتیں مجھے آرٹیکل 10(1) میں میسر تھی, 10(2) میں میسر تھی, وہ یہاں سے ختم ہو جائیں گی. تو پھر اس آرٹیکل 10 کو یہاں پہ رکھنے کی یہ کون سی ضرورت ہوگی, یہ کس لیے جو ہے نا یہاں پہ رکھی جائے گی؟ سر دو چیزیں جو ہے نا وہ اس میں بہت ضروری ہیں. پریونٹیو, میں جانتا ہوں کہ پریونٹیو ڈیٹینشن میں جو ہے وہ وکیل کی سہولت بھی نہیں ہوتی شاید, اور باقی بہت ساری سہولیات سے وہ محروم ہو جاتا ہے, مگر یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پریونٹیو ڈیٹینشن میں اس سے پہلے بھی قوانین موجود ہیں, اور اس سے پہلے جو قوانین موجود ہے اس میں شاید اس سے زیادہ جو ہے نا واسط ہے, اور اس میں زیادہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا یہ ڈیٹین کر پاتے ہیں. مگر جب وہ ایک ڈیٹینشن کی ایک سہولت ان کے پاس میسر تھی, اس کے باوجود یہاں پہ یہ آرٹیکل یہ سیکشن 11 سب 4(e) جو ہے انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں یہ کہا جاتا ہے سر, ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو لوگ مسنگ ہیں وہ اس کے بعد وہ مسنگ نہیں ہوں گے, مگر یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کون سا جواز ہے کہ یعنی آپ نے مسنگ پرسن کو جو لوگ مسنگ تھے اس کے لیے کیا یہ جواز ہے کہ اس کے بعد آئندہ مسنگ نہیں ہوں گے اور اس کے نیچے آ جایا کریں گے؟ ایک غلط کام کو غلط طریقے کے ساتھ تحفظ فراہم کرنا یہ کیا غلط نہیں ہوگا سر؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا ماضی سے اس کا اطلاق کیسے ہوگا؟ یہ بات بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ماضی کے لوگ مسنگ ہیں, جو 15 سالوں سے مسنگ ہیں, ان کو کس طرح سے یہاں پہ جو ہے نا وہ ان کا معاملہ یہاں پہ کس طرح سے حل ہوگا؟ تو جو کچھ یہ قانون سازی کی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے, وہ آپ کے آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے. مجھے فیصل صاحب وہ فیصل صاحب چلے گئے, انہوں نے کہا کہ بے بسی کے تحت جو ہے نا ہم ووٹ کر رہے ہیں. جو میں سمجھا ہوں ان کی بات کو وہ اسی طرح سے سمجھ پایا ہوں کہ وہ بے بسی کے تحت شاید ووٹ کر رہے ہیں, مگر کم از کم جو ہے نا وہ ہم کو بھی پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, مگر تاریخ میں ہم درست سمت میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں, نہ کہ غلط سمت میں. کل ہم کو یہ کوئی نہ کہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم نے اس کو ووٹ کیا تھا. سر ایک بات اور وضاحت کر دوں کہ یہ ایک بات اور ہوئی تھی کہ مولانا صاحب کے گاؤں کے ساتھ لوگ جو ہے وہ سی پیک پہ آ کے روڈ کے اوپر آ کے ناچ رہے تھے. یہ اس وقت مولانا کے گاؤں کے باہر لوگ آ کے ناچ رہے تھے روڈ پہ جب ان کی تقریر اسی معاملے میں آ گئی تھی. اس کے بعد یہ اس کو ایگزبٹ کروایا گیا کہ مولانا یہ لوگ یہ دیکھو آپ کے گاؤں تک آ گئے, مگر اس وقت تک مولانا کی قومی اسمبلی میں اسی سبجیکٹ پہ تقریر ہو چکی تھی. اس کے بعد وہ لوگ آ کے وہاں پہ ناچے ہیں. تو اگر اس کے بعد لوگ آ کے ناچے ہیں تو اس کے بعد اس قانون کا جو ہے وہ اندازہ کر لیجئے کہ یہ قانون ہم سب کے خلاف کس طرح سے استعمال ہوگا. صدیقی صاحب آپ کی ہتھکڑی کا نشان ختم ہو گیا, ہمارے نشان ابھی تک باقی ہیں. تھینک یو سر بات نہیں ہوئی, اٹ شوڈ بی پٹ بفور دی ہاؤس اور ووٹ ہو. سر کسی ایک سنگل